السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نعمان سلیم اور فیکٹ فلو میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں، آپ اگر ہمارے اس قافلے میں شامل نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد موصول ہو سکے۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے جلدی میں سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑھی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج ماما ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئی۔ میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ ماما آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم تب مانیں گے آپ کی بات جب آپ ہمیں ہفتے کو نانو کے گھر رہنے دیں گی۔ انم ریحان کی شرط پر میں ہنس کر حامی بول دی۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں دور سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اف ماما، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب وحشت برس رہی تھی۔ اس کی بات پر میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔